طلاقیں ہو جا رہی ہے۔ اچھا، طلاق کا مسئلہ اس لیے بھی سنگین ہوتا چلا جا رہا ہے، یاد رکھیے، اور اس کے مسائل بڑھتے چلے جا رہے ہیں، چونکہ یاد رکھیے اگر دو لوگ لڑتے ہیں نا تو دو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ایسا مثال کے طور پر بھائی بھائی میں اختلاف ہوگا، دو لوگوں کا اختلاف ہوتا ہے۔ ماں بیٹی میں اختلاف ہوگا تو دو فرد کا اختلاف ہوتا ہے۔ باپ بیٹی میں اختلاف ہوگا، دو فرد کا اختلاف ہوتا ہے۔ لیکن جب میاں بیوی میں طلاق ہوتی ہے تو دو فرد کا اختلاف نہیں ہوتا ہے، وہ دو پارٹیز، اس کے ساتھ ان کے بچے، اس کے ساتھ دونوں کے فیملی جو نزدیکی ہے، اس کے ساتھ دونوں کے خاندان والے، اور کبھی کبھار قبیلہ اور ملک بھی اس پہ لڑ پڑتے ہیں، اور کبھی کبھار دیکھا گیا مال خرچ ہوتا ہے، جھوٹے کیس ہوتے ہیں، کورٹ کچہری ہوتا ہے، مار دھاڑ ہوتی ہے، خون خرابے ہوتے ہیں، یاد رکھیے مال ضائع ہوتا ہے جھوٹے کیسز کے اندر، اور کیا کچھ نقصان نہیں ہوتا۔ نسلوں در نسلیں دشمنی چلتی ہے کہ لوگ یہاں تک ہم نے دیکھا کہ یہ ہمارے فلاں ہیں، انہوں نے ہمارے پھپھو کو طلاق دے دیے تھے، تو ابھی بھی دشمنی ہے ہماری ان سے، ہم ان کو یہاں تکلیف دیتے، یہ کام نہیں ہونے دیتے، ان کو گھرنے میں سکون سے رہنے دیتے، ان کے خلاف کمپلینیں ڈالتے جاتے ہیں، سمجھے نا آپ؟ تو مطلب ایک یہ دو فرد کا اختلاف نہیں، اس سے سماج لڑ پڑتا ہے اور کئی لوگوں کی زندگیاں اس سے متاثر ہوتی ہے، یاد رکھیے۔ اچھا، طلاق یاد رکھیے ایک حلال چیز ہے، لیکن پسندیدہ چیز نہیں ہے، مطلب ایسی چیز نہیں ہے کہ اس کو کیا جائے، مطلب ضرورت پڑنے پر طلاق دی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایسی چیز نہیں ہے جس طرح سے آج ہو رہا ہے کہ ایک بڑے فیصد میں طلاقیں بہرحال دی جا رہی۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ طلاق کیا ہے، تو بس سمپل میننگ میں سمجھاتا ہوں، اس کی شرعی اصطلاح وغیرہ نہیں رکھتا ہوں، سمپل ایک دم میننگ میں سمجھاتا ہوں۔ طلاق دو شادی شدہ لوگوں کے ایک دوسرے سے الگ ہو جانا ہے، سپریشن ہے دونوں میں، ہمیشہ کے لیے جدائی کی اختیار کریں، جیسا نکاح جو ہے دونوں کا، جس کو ہم کہیں گے دونوں جو ہے نکاح کے ذریعے جو مل جاتے ہیں، یاد رکھیے، تو طلاق کے ذریعے یاد رکھیے دونوں ایک دوسرے سے الگ ہو جاتے ہیں۔ تو نکاح یونین ایک طرح سے دو لوگوں کا، ایک مرد اور ایک عورت کا، جو شریعت کے مطابق اپنے آپ کو میاں بیوی کی حیثیت سے قبول کرتے ہیں، اور طلاق جو ہے دونوں سپریٹ ہو جاتے ہیں، دونوں اپنی آئیڈینٹی کو ختم کر دیتے ہیں اور دونوں اپنے ریلیشن شپ کو ختم کر دیتے ہیں، یاد رکھیے طلاق سمپل ڈیورس، سپریشن، علیحدگی اختیار کرنا، میاں بیوی کا الگ ہو جانا، جو رشتے پہ ملے تھے وہ شادی کیا اس سے، اس کو ڈیزالو کر دینا، اس کو ختم کر دینا، ٹھیک ہے؟ تو وہ سمپل معنوں میں اس کو طلاق بولتے ہیں۔ طلاق کی کئی اقسام ہیں، بہرحال وہ سب اقسام کو ہم طلاق ہی بول کے سمجھو، اس کو سمجھیں گے، مطلب میاں بیوی میں سپریشن، چاہے وہ طلاق کے ذریعے ہو، خلا کے ذریعے ہو، اور بھی دیگر اس کے طریقے ہوتے ہیں، وہ کسی بھی ذریعے سے ہو، آج ہمارے لیکچر میں اس کو ہم سپریشن سمجھیں گے، تو طلاق میں ہی کاؤنٹ کر لیں گے، تاکہ میاں بیوی کا بس الگ ہو جانا ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے سے، سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو یہ انشاءاللہ ہم دیکھیں گے۔ تو طلاق ایک حلال چیز ہے، ضرورت پڑنے پر شرعی وجوہات کی بنیاد پر لوگ دے بھی سکتے ہیں، چونکہ ظاہر سی بات ہے لوگ ملتے ہیں، کبھی کبھار واقعی میں ایسی شرعی بنیادیں ہوتی ہیں کہ دونوں ساتھ نہیں رہ پاتے۔ ہم نے خود دیکھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ اور صحابیات میں طلاق کی باتیں ہیں بالکل، تو پتہ چلا یہ حلال تو ہے لیکن پسندیدہ عمل نہیں ہے، یوں ہی دینے پہ وعیدیں آئی ہے، اس کو یوں ہی دینے والوں کے لیے سخت وعیدیں کی، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک فرمایا کہ وہ عورتیں جو بنا کسی شرعی عذر کے اپنے شوہروں سے طلاق لے گی وہ میری امت کی منافق ہے، سمجھ رہا بات؟ تو لہٰذا شرعی بنیادوں پہ دینا چاہیے، بلا شرعی بنیادوں پہ بے وجہ اس کو دینا نہیں چاہیے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور 100 کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈی کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔